جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں تو آپ نے دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام کیا۔ عیش کے تمام سرداروں کو بلایا گیا۔ کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھی اور میرا خلیفہ بنے گا؟ سب خاموش رہے، صرف حضرت علی علیہ السلام جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کا ساتھی بنوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یہ علی میرا بھائی ہے، میرا وزیر اور جانشین ہے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 319۔ مکہ کے سردار اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے، لیکن حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ ان کا دفاع کرتے۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم بڑھا دیے تو علی علیہ السلام نبی کریم کی ڈھال بنے۔ اکثر بچے اور نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے، حضرت علی علیہ السلام ان کا سامنا کرتے اور انہیں دور بھگا دیتے۔ ابو جہل اور دوسرے سردار کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے ترپے ہوئے، لیکن علی علیہ السلام ہمیشہ دفاع کے لیے موجود تھے۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علی ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ مسند احمد حدیث نمبر 1261 ہے۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تو اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، علی، میں مدینہ جا رہا ہوں، کیا تم میری جگہ بستر پر سونا پسند کرو گے؟ علی علیہ السلام نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ علی علیہ السلام خوشی سے بستر پر لیٹ گئے۔ جب کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے دروازے پر موجود تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے علی، تمہاری قربانی پر فرشتے فخر کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان اللہ کی رضا کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے۔ علی علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں واپس کی اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ مواخات مدینہ اسے کہا جاتا ہے، اور ہر مہاجر کو ایک انصار بھائی دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو حضرت علی علیہ السلام کا بھائی قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3720 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو شیر خدا اور ذوالفقار کے مالک کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ آپ تمام بڑے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے اور اپنی بے مثال بہادری، قربانی اور شجاعت سے اسلام کی سربلندی میں اہم کردار ادا کیا۔ غزوہ بدر 2 ہجری پہلی فتح میں مولا علی کا نمایاں کردار۔ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں حق و باطل کا واضح فرق سامنے آیا۔
قریش کے 1000 جنگجوؤں کے مقابلے میں صرف 313 مسلمان تھے، لیکن ایمان، جذبہ اور شجاعت کی طاقت سے جنگ جیت لی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی قیادت کے لیے مختلف علمبردار مقرر کیے۔ حضرت علی مہاجرین کے پرچم کے علمبردار تھے۔ جنگ میں مولا علی نے کفار کے کئی مشہور جنگجوؤں کو خاک میں ملایا، جن میں ولید بن عتبہ، شبیہ بن ربیعہ، حنظلہ بن ابی سفیان شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدر میں علی کا ہر وار اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری، مولا علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی۔ اہم نکات: جنگ کے آغاز میں مسلمان غالب رہے، لیکن جب کچھ صحابہ نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی تو کفار نے پیچھے سے حملہ کیا۔ دشمن کا سب سے بڑا ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینا تھا۔ حضرت علی نے اپنی تلوار سے کفار کے مشہور جنگجوؤں کو قتل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ جب دشمن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام اور دیگر صحابہ نے اپنے جسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا اور اپنا جسم رسول اللہ کی ڈال بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کا لقب دیا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی نے احد میں فرشتوں کو حیران کر دیا۔ یہ کنز الاعمال کی حدیث مبارکہ ہے۔ غزوہ خندق 5 ہجری، اور آپ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک وار سے ہی جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ یہ جنگ مکہ کے مشرکین اور یہودی قبائل کے درمیان گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھی۔ کفار نے مدینہ پر حملہ کیا، مگر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھود دی گئی، جس سے کفار مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ قریش کا سب سے بڑا سردار پہلوان عمر بن عبدود، جسے 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، خندق پھیلان کر مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو عمرو کا سامنا کرے؟ کسی نے ہمت نہ کی، کوئی سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، جو بار بار کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو بھیجا اور فرمایا، علی، تمہارا مقابلہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے۔ حضرت علی نے میدان میں جا کر عمر بن عبدود کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا ایک وار تمام جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ نسائی کی حدیث مبارکہ ہے۔ غزوہ خیبر، دروازہ خیبر اور مولا علی کی تلوار۔ خیبر میں یہودیوں کے مضبوط قلعے تھے جنہیں مسلمان فتح کرنا چاہتے تھے۔ کئی دن گزر گئے مگر مسلسل قلعہ نہیں توڑ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو علم دیا۔ حضرت علی خیبر کے میدان میں پہنچے اور دشمن کے سب سے خطرناک جنگجو مرہب کو پکارا۔ مرہب نے کہا، میں وہ ہوں جس سے زمین لرزتی ہے۔ مولا علی نے جواب دیا، میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر شیر کہہ کر پکارا۔ مولا علی نے ذوالفقار سے مرہب کا کام تمام کر دیا اور قلعہ خیبر کا وزنی دروازہ تنہا اٹھا لیا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر علی نہ ہوتے تو خیبر فتح نہ ہوتا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ دیگر جنگوں میں مولا علی کا کردار: غزوہ حنین، مولا علی نے بہادری سے دشمن کو پسپا کیا۔ صلح حدیبیہ، حضرت علی کو معاہدہ لکھنے کی ذمہ داری دی گئی۔ فتح مکہ، مولا علی نے بتوں کو گھرانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ حدیث مبارکہ: علی میرے بعد
سب سے بہترین جنگجو ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت علی نے تمام جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور اسلام کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ غزوہ بدر میں دشمن کے بڑے سرداروں کو ختم کیا۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان لڑا دی۔ غزوہ خندق میں عمر بن عبدود کو مارا اور مسلمانوں کو فتح دلائی، اور غزوہ خیبر میں مرہب کو قتل کیا، دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرے نفس کی طرح ہے، جس نے علی کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ خطبہ غدیر، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان۔ 18 ذی الحج 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر قافلہ روکا۔ تقریباً 1,20,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اس کے بعد سب صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی، بشمول حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور دیگر عظیم صحابہ۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ یعنی کہ مولا علی کی ولایت کے اعلان کے بعد اللہ نے دین کو مسلمانوں کے لیے مکمل کر دیا۔ مولا علی علیہ السلام کی قربانیاں بچپن سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک جاری رہیں، اور اس کے بعد صبر و استقامت کی عظیم مثال قائم کی۔ ان کی بہادری، علم اور تقوی بے مثال ہے۔ خطبہ غدیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے وسیع اور جانشین ہو۔ آپ کے ساتھ ہماری مولا علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر ایک مختصر ویڈیو کا دوسرا حصہ تھا۔ یہ 20 رمضان المبارک ہے۔ کل 21 رمضان المبارک مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی مولا علی کی زندگی کا سب سے مشکل حصہ، رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے صبر، استقامت اور آپ کے بظاہری خلافت میں آپ کے کردار اور خلفائے راشدین کی خلافت میں آپ کا کردار، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور سب سے اہم مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے جو اس کے محرکات تھے اور ان کی ذمہ داران کے اوپر کل ایک مکمل ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ پارٹ 2 تھا۔ پارٹ 3 ہمارے ویڈیو کیپشن میں موجود ہوگا۔ اگر آپ 20 رمضان کو دیکھ رہے ہیں تو کل 21 رمضان انشاءاللہ تعالی دوپہر 1 بجے آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔